قرآن کریم الہامی کتابوں میں سے اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن حکیم اپنے معجزات کے اعتبار سے ہمیشہ عقل انسانی کو چیلنج کرتی رہے گی۔ جس طرح قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے بہت خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی صورت کے ذریعے تمام بلغاء عرب کو اس بات کا چیلنج دیا کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو وہ ایک آیت اس جیسی یا ایک صورت لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اس پر قادر نہ پایا، اور اللہ رب العزت کی حکمتیں اور اس کی قدرت کے آگے، مالک کریم کے احکام کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جس کے آگے کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام لے کر آئے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام جو سمندر پیدا کیے ہیں اور جتنا پانی ہے، اگر یہ سارا کا سارا مل کر اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دے، یہ اللہ رب العزت کی مدح و ستائش کرے، تو یہ تمام پانی خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی مدح ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اپنا کلام فرمایا، یہ کلام الہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا اعجاز بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ عقل انسانی کو یہ چیلنج کرتا رہے گا، اور پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کلام الہی ہے، اور پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک اور ہر تر چیز کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ ہاں، ہم اپنے عقل و فہم اور شعور اور علم کے اعتبار سے نہایت چھوٹے ہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو اور اس کے مطالب کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے اور بونے بونے لوگ اٹھ کر قرآن حکیم کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، فلاں قرآن میں نہیں ہے، یا اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ہر چیز قرآن سے سمجھا دیں گے، ہمیں قرآن کے سارے مفہوم، سارے معنی اور مطالب اس کے ہمارے علم میں ہیں۔ یہ دعویٰ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کتاب باری تعالی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس کتاب کا اعجاز ہمیشہ رہے گا، اور اس صورت میں لوگوں کو چیلنج کرتا رہے گا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت یا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب لا ریب کو، کتاب حکمت کو مسلمان پڑھیں بھی، اور پڑھ کر اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ اس کتاب مبارک کو پڑھنے والے ہمیشہ عزت اور ترقی حاصل کریں گے، اور جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں ہمیں بار بار اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ کتاب لا ریب کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کا نور شامل کریں۔